بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ مذاکرات کی کہانی ہم آپ کو سنائیں گے کہ اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے یا اس حوالے سے اپڈیٹ کیا ہے، کیونکہ کل یعنی اب آج پی ٹی آئی کے اور حکومت کے درمیان مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، اور پرسوں عمران خان کے خلاف فیصلہ کی تاریخ کا بتایا ہوا ہے، تو اس سے پہلے یہ مذاکرات اہمیت کے حامل ہیں۔ ہم نے ان مذاکرات کو کوئی زیادہ سنجیدہ نہیں لیا، لیکن کل یا آج جس کو اب آپ کہہ سکتے ہیں ٹیکنیکلی ہونے والے یہ جو مذاکرات ہیں یہ اہمیت کے حامل ضرور ہیں۔ کیوں ہیں وہ آپ کو بتائیں گے، اور اس کے علاوہ ناظرین انٹرنیشنل پریشر کی بہت بات ہو رہی ہے، تو اس کے حوالے سے کچھ اہم تفصیلات، کچھ اہم معلومات، تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کی جو انتظامیہ ہے، انتظامیہ کہنا ٹھیک لفظ ہوگا، وہ بہت پریشانی کا شکار ہے، اور ان کی پریشانی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ جو پاکستانی امریکہ کے اندر بیرون ملک جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے جو واپسی کے راستے ہیں وہ بند کر دیے ہیں، تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں جو خبر ہے مذاکرات کے حوالے سے، اس کو مختصر ذکر کر دیں، پھر ہم انٹرنیشنل جو اپڈیٹس ہیں۔ دیکھیں، مذاکرات کے حوالے سے تو جو عمران خان کا مطالبہ ہے، جو انہوں نے کہا ہے کہ تیسرے دور میں اگر اعلان کر دیا جائے جوڈیشل کمیشن کا تو مذاکرات آگے چلیں گے، ورنہ اس کے علاوہ مذاکرات کا چوتھا دور نہیں ہوگا۔ صحیح ہے۔ عمران خان کے جو مذاکراتی کمیٹی اس روز بھی مل کر آئی تھی، اس میں یہ ان کو مشورہ دیا گیا عمران خان صاحب کو کہ اس وقت جو ہے وہ اگر سیاسی قیدیوں کی رہائی ہو جاتی ہے تو آپ اس جوڈیشل کمیشن کے قیام کے جو اعلان کا جو مطالبہ ہے اس میں تھوڑی سی لچک دکھائیں، اور یہ معاملہ جو ہے دوبارہ سے بیک برنر پہ چلا جائے، جس طرح 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہے۔ اس میں یہ ہند جو ہے وہ پہلی عمران خان صاحب کو دے دیا تھا کہ کچھ دوسری طرف سے سیاسی قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے نرمی دکھائی جا رہی ہے، اور جس طرح پہلے بھی بتایا جاتا تھا کہ یاسمین راشد کے حوالے سے بڑی مثبت پیش رفت ہو رہی ہے کہ یاسمین راشد کی رہائی کے اوپر ایگری وہ کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر حکومت اس معاملے پر کوئی سنجیدہ ہے تو وہ کی پیش رفت ہوگی تو پھر اس کے اوپر ایکشن ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ یہ جو سینیٹر اعجاز چودھری کا پروٹیکشن آرڈر ہے، یہ بھی اسی چیز کی کڑی ہے کہ وہاں پر ایک پازیٹیو اسٹیپ جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے کہ سیاسی قیدیوں کی جو رہائی ہے اس سے متعلق گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کرے، لیکن پھر آڑے جو ہے وہ میڈم مکھیہ منتری جی آ گئی ہیں، اور جس طرح عمر جٹ صاحب جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ آج جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے احتجاجاً جو ہے وہ سینٹ کا اجلاس بھی نہیں بلایا اور چیئر نہیں کیا۔ اجلاس تو ہوا، وہ چیئر انہوں نے نہیں کیا، اور وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے پروٹیکشن آرڈر جاری کیا ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہو۔ تو ظاہر ہے وہ یوسف رضا گیلانی اس سے پہلے 2 سال سے تقریباً 1.5 سال سے وہ جاری نہیں کر رہے پروڈکشن آرڈر، تو اچانک سے اب پروڈکشن آرڈر بھی انہوں نے جاری کر دیا اور وہ سٹینڈ بھی لے رہے ہیں، تو ایک طرح سے پنجاب حکومت کے اوپر دباؤ ادھر سے بھی ڈالا جا رہا ہے اور ادھر بھی ڈالا جائے گا، اور سینیٹر اعجاز چودھری کا پروڈکشن آرڈر بھی جاری ہو جائے گا، اور عمران خان نے اگر کچھ مزید اس حوالے سے یہ جو ڈیڈ لاک ہے وہ اگر قائم نہ ہوا تو دیگر جو سیاسی قیدی ہیں ان کے حوالے سے بھی رہائی یہ بات موجود ہے۔ ہم نے اس دن اس کا ذکر کیا تھا کہ کوشش ہو رہی ہے کہ عمران خان کو جوڈیشل کمیشن کے قیام کے اوپر کہ یار حکومت نے بنانا بھی نہیں ہے، اور دوسرا اگر بنا بھی لیا تو وہ جس طرح کے ججز اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں وہ اردلی قسم کے ججز ہیں، تو وہ تو نہیں فیصلہ کر سکیں گے، تو بہتر ہے جب اقتدار میں آئیں گے تو پھر آپ بنا لیجئے گا۔ تو یہ اب آپ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں انہوں نے کسی حد تک آمادگی ظاہر کی ہے؟ نہیں، عمران خان کو انہوں نے مشورہ دیا ہے۔ عمران خان نے آمادگی اسی صورت میں ظاہر کی ہے، وہ مشروط ہی ہے کہ اگر حکومت سنجیدہ ہے، کوئی اگر رہائی ہو جاتی ہے تو پھر اگر رہائی ہو جاتی ہے تو ڈیڈ لاک نہیں ہوں گے۔ صحیح ہے۔ اور یہ سینٹ آج پارلیمنٹ میں آپ تھے، وہاں پہ بھی یہی باز گشت ہے جی؟ اچھا، اس میں جو پاکستان تحریک انصاف بنیادی طور پہ جو یہ مانگ رہے تھے کہ ریٹن ایک دیں، ہمیں ایک ڈرافٹ بنا کے دیں، تو اس پر عمران خان نے آپ کو یاد ہے کہا تھا کہ جب ہم بھی اپنا ریٹن ڈرافٹ دے دیتے ہیں وہ بھی اپنا ریٹن ڈرافٹ دے دیں۔ تو وہ آج حکومت والے تو نہیں بتا رہے تھے، پی ٹی آئی کے بیرسٹر گور صاحب سے ویسے سوال پوچھا وہاں پہ کہ کیا آپ نے تیار کر لیا ڈرافٹ، تو انہوں نے کہا جی کہ میں تیار کر رہا ہوں۔ تو میں نے ان سے سوال پوچھا کہ کیا آپ اس کے اندر جو قیدیوں کی فہرست ہوگی اس میں عمران خان کا نام بھی ڈالیں گے یا کیا اس پہ آپ کو گائیڈ لائن ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کل ہمیشہ کی طرح آپ کو پتا ہے وہ بہت مطلب پیٹ کے پکے ہیں اور حلف کے اندر رہتے ہیں 24 گھنٹے، تو انہوں نے کہا جی نہیں، میں یہ کل ہی ہم آپ کو ہینڈ اوور کریں گے وہ۔ تو ہم نے کہا چلیں کل کیڑا دور ہے، آ ہی جانی ہے نا۔ اچھا، تو وہ کر رہے ہیں۔ اب باقی جو زبیر بھی بات کرے نا، یہ بات جو ہے نا وہ ہوگی، کیونکہ کل علی امین گنڈا پور کسی جگہ پہ وسیم بدامی صاحب کے اس میں پروگرام میں انہوں نے یہ کہا ہے، ان سے یہ سوال ہوا ہے کہ کیا آپ تیسری، جو ہم پوچھ رہے تھے کہ اگر تیسری
میں نہیں ہوتا تو کیا چوتھی کے لیے پھر یا وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی چلیں جی وہ جو نیکسٹ میٹنگ ہوگی اس کے اندر ہم ڈیسائیڈ کر کے آپ کو بتا دیں گے. تو خان نے تو ان کو کہا کہ نہیں تیسری کے اندر ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے, انہوں نے کرنا ہے, چوتھی میں ہم نے نہیں جانا. تو وہ کل ان سے یہی سوال ہوا, وسیم بداوی صاحب نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی نہیں, اگر وہ تیسری کے اندر تیسری سٹنگ کے اندر بیٹھ کر یہ یقین دہانی کرا دیتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم جوڈیشل کمیشن بنانے کو تیار ہے, تو پھر ہم چوتھی نشست میں جا سکتے ہیں. تو اس میں بھی یعنی بیک ڈور چیزیں اس پہ کوئی طے ہو رہی ہیں. مطلب اتنی ہارڈ لائن جو ہے جس طریقے سے عمران خان صاحب نے اس دن ٹویٹ کیا تھا نا کہ جوڈیشل کمیشن نہ بنا تو ہم نہیں کریں گے, یہ اتنی ہارڈ لائن اس میں تبدیلی آ چکی ہے جی. ناظرین خبر اس میں یہ ہے. اچھا جی انٹرنیشنل بتائیں جی زبیر صاحب کہ وہاں پہ ظاہر ہے سب کو پتہ ہے کہ بڑا پریشر ہے اور پریشر فیل بھی کیا جا رہا ہے. گیم کیا ڈالی جا رہی ہے, اور گیمیں سنیں دونوں طرف سے ڈالی جا رہی ہے. ایک تو گیم دونوں طرف سے ڈالی جا رہی ہے, اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ کو بتایا کہ 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہے وہ حلف برداری کی تقریب ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اس وقت پاکستان سے تو ٹرمپ انتظامیہ نے کسی کو نہیں بلایا, لیکن نہیں یار وہ جیو نیوز نے چلایا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو دعوت نامہ موصول ہو گیا. میں وہ اسی طرف ہی جا رہا ہوں. وہ جو چلوایا جا رہا ہے وہ بیسیکلی ہے کیا, اس وقت بلاول بھٹو زرداری, محسن نقوی اور اسحاق ڈار صاحب جو وزیر خارجہ ہیں, ان کی بڑی کوشش ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب میں پہنچ جائیں. بلاول بھٹو زرداری اور محسن نقوی کامیاب ہو چکے ہیں. انہوں نے یہ جو حلف برداری کی تقریب ہے اس میں ایک ٹیبل جو ہے وہ بک کروائی ہے. اب جو بک کروائی پیسے دے کے, جی وہاں پر پیسے دے کے ٹیبل بک ریزرو کروائی جاتی ہے. یہ جو دعوت نامہ ہے یو ایس پریزیڈنشل جو حلف برداری کی تقریب ہوتی ہے اوتھ ٹیکنگ سرمنی, اس میں ایک تو وہ دعوت نامے ہوتے ہیں جو آفیشیل انوائٹیز ہوتے ہیں, جو اسپیشل انوائٹیز جن کو بلایا جاتا ہے واقعی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, ہیڈ آف اسٹیٹس کو بلایا جاتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے. دوسرا جو میجر حصہ ہے, زیادہ تر جو وہاں پر لوگ جاتے ہیں وہ مختلف لابیز جو ہیں وہ اپنی ٹیبلز جو ہیں وہ بک کروا لی جاتی ہیں, اور ان لابیز جو ہیں وہ لابیز پھر آگے اپنے کلائنٹس کو وہ جو دعوت نامے ہیں وہ بھیجتی ہیں. ایک طرح سے جس طرح ایک ایونٹ ہے, اس ایونٹ میں آپ نے شرکت کرنی ہے تو وہ ٹیبل بک کروا لی ہے. تو محسن نقوی صاحب بھی اسی طریقے سے جا رہے ہیں, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی بڑی انویسٹمنٹ کر کے انہوں نے وہاں پر ٹیبل بک کروائی ہے. پیسے جیب سے دیں گے؟ اب یہ میں بتاتا ہوں اس کے پیسوں والی بات پہ میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن اس میں یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تو ان کی کوئی اتنی زیادہ ظاہر ہے, یہ تو ایک خرید کے ایک سپانسرڈ ٹیبل ہوگی, تو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تو ملاقات نہیں ہوگی. لیکن وہاں پر جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے کچھ لوگ ہوں گے, کیونکہ وہ لابنگ فرمز ہوتی ہیں, تو وہ وہاں پر کچھ لوگوں کے ساتھ ان کی ایک ملاقات کروا دی جاتی ہے. یہ ایک طرح کا پیکیج ہوتا ہے کہ آپ یہ ٹیبل بک کروائیں گے, اس پیکیج میں یہ چیزیں لیں گے. تصویر بھی ہوگی؟ نہیں, پریزیڈنٹ کے ساتھ تصویر نہیں ہوگی, باقی کچھ اور لوگوں کے ساتھ جو پرسنل انوائٹی ہیں ان کے لیے تو ہوگی نا. نہیں کوئی پریزیڈنٹ کے ساتھ تصویر والا پیکیج بھی ہوتا ہے؟ نہیں اچھا وہ نہیں ہوتا یار. ਤੁਸੀਂ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੌਬੀ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਤੇ ਨਾ ਲਵੋ ਨਾ. ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸੈਨਮੇ ਦੀ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ اور ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ کہ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਜ਼ੇ ਵੀ ਆਣ, پوری اسکرین اس طرح. اچھا میں وہ آپ سے پوچھتا ہوں جو دونوں طرف سے کوشش ہو رہی ہے اس کے اوپر تو آتا ہوں. میں ذرا پوچھ لوں کیونکہ آپ نے کہا جی پیسے یہ خریدی گئی ہے, جو انہوں نے وہاں پہ سیٹ خریدی ہے, یہ ٹیبل خریدی ہے, تو میرا سوال تھا کہ پیسے کس نے دیے. عمر صاحب نے کہا میں بتاتا ہوں کس نے دیے. سر آج نا جیو نیوز کے اوپر یہ خبر چلائی گئی کہ پہلی تو پیپلز پارٹی کو یہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا, کہ جب پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے کس کس کو انوائٹ کیا اس خطے سے. جس طرح زبیر بھائی نے بتایا کہ ایم بی ایس ہیں اور چائنیز پریزیڈنٹ ہیں, ان کو انہوں نے انوائٹ کیا. دوسرے نمبر پہ جو باقی لوگ ہیں انہوں نے تو پرچیز کیا ہے. ان کے لیے جو پرچیزنگ ہے نا, آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ کے اندر ایک امریکن کمپنی کو سولر کا لگانے کا پروجیکٹ دیا گیا. یہ چند مہینے پہلے سولر پلانٹس لگانے کا ایک امریکن کمپنی کو لائسنس دیا گیا, انہوں نے وہاں پہ کام کیا, ان کو پروجیکٹ دیا گیا. کہانی یہ ہے کہ وہ جو امریکن کمپنی ہے انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کے لیے وہاں پہ یہ ٹیبل پرچیز کیا. تو یہ وہ اس میں کردار انہوں نے ادا کیا. اور محسن نقوی صاحب کے لیے حسین نقانی نے خریدا ہوگا؟ نہیں, محسن نقوی کے اور بھی بڑے, وہ امریکہ میں رہے بھی ہیں. حسین نقانی صاحب جو ہیں وہ محسن نقوی اور حسین نقانی کا لیول سیم ہی ہے. وہ ہو سکتا ہے وہاں پہ جرنلسٹ بن جائیں دونوں جو ہے نا, وہ دونوں فرنٹ مین شاید کور کرنے لگ جائیں. جرنلسٹ بھی تو ہے نا وہ. ہاں ایکریڈیشن کرا لی انہوں نے. ایسا بھی ہو سکتا ہے. اچھا جی ایک یہاں پہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے, بیانیہ تو نہیں حقیقت بھی ہے اس میں, کہ اوورسیز پاکستانیوں نے جو پی ٹی آئی سے جن کا تعلق ہے انہوں نے بڑا وہاں پہ بڑا پریشر بلڈ کیا, اور وہ قراردادیں بھی انہوں نے پاس کروائیں. پھر اس کے بعد وہ اب ایک 22 کو وہاں پہ کانگریس بریفنگ بھی ہو رہی ہے, اور اس کے علاوہ انہوں نے ریپبلکن پارٹی کے اندر الیکشن کے دوران بڑا پیسہ خرچ کیا. لابنگ کی جو بات ہوتی ہے وہ لابنگ انہوں نے کی ہے اور اس میں کامیاب وہ ہوئے ہیں. لیکن کچھ خبریں یہ ہیں کہ اب ادھر سے یہ جو یہ والے ہیں حکومت والے, دوسری والی سائٹ ہے جو پی ٹی آئی کے اگینسٹ جو لوگ ہیں,
उन्होंने भी कोई लॉबिंग शुरू की हुई है, और ये क्या करने क्या जा रहे हैं, इसमें जीतेगा कौन? देखिए यहाँ पर जो अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं उनको बुलाया गया था। अच्छा। वो तकरीबन 3 हफ्ते के दौरे पर थे पाकिस्तान में। उनकी बड़ी ब्रीफिंग श्रीफिंग्स उनको दी है कि क्या करना है, शेख क्या नहीं साहब? करना। हाँ जी, तो वो अब वाशिंगटन वापस चले गए हैं और वो कुछ मुलाकातें करेंगे और फिर 20 के बाद जो है वो भी अपने, ज़ाहिर है वो तो एक डिप्लोमेट है तो वो अपने अपने राब्ते उस तरीके से करेंगे। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी जो है वो वाशिंगटन में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है उसको 22 जनवरी की जो कांग्रेसमैन उसको जो ब्रीफिंग देनी है उससे मुतालिक है। अब ये जो ब्रीफिंग है, इस ब्रीफिंग के अंदर जो 26 नवंबर का मामला है वो उठाया जाएगा और तकरीबन कोई 30 से 40 मिनट की ये ब्रीफिंग होगी, इतना टाइम दिया गया है। और कांग्रेस के जो 15-18 जो कांग्रेसमैन हैं यूएस के, वो इसमें शिरकत कर रहे हैं, उन्होंने यकीन दहानी करवाई है। और इसके साथ साथ इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ भी जो हैं वो 26 नवंबर के हवाले से बताई जाएंगी कि वो किस तरीके से 26 नवंबर का जो डी चौक का वाक़या हुआ है उसमें क्या हुआ। फिर उसके साथ साथ जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं उसका जिक्र किया जाएगा और उसके अलावा जो कस्टोडियल टॉर्चर है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर उसका जिक्र किया जाएगा। तो इस सारे सूरत हाल के ऊपर जो वाशिंगटन में एम्बेसी है पाकिस्तान की वो बड़ी परेशान है। वो आज जो है वो डॉन अखबार में उनका स्टेटमेंट जो है वो भी एक छपी है। जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं उनका ये कहना है कि ये जो पाकिस्तान के इंटरनल मामलात हैं, अब डायस्पोरा को इसको नहीं उठाना चाहिए और ये पाकिस्तान और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं इसमें अगर डायस्पोरा कोई काम कर रही है, वर्किंग रिलेशन है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। यानी उन्होंने ये जो 22 जनवरी की कांग्रेसुअल ब्रीफिंग है ना, इसको तनकीद का निशाना नहीं बनाया। उन्होंने कहा जी ठीक है ये पाकिस्तानी है, इनका एक इम्पैक्ट होना चाहिए, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो इंटरनल मामलात हैं वो ताल्लुकात को ख़राब नहीं करने चाहिए और इस तरह की वो दरमियानी रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। जिस तरह कल जज साहब ने ये खबर भी दी थी कि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इमरान खान के बड़े करीब हैं उनके साथ रब्ता किया जा रहा है और बताया, उनको कहा, उनसे दरख्वास्त की जा रही है कि आप आएँ और हमारे जो ताल्लुकात हैं वो अमेरिका में भी बेहतर बनाएं, क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन है पाकिस्तान के अंदर और जो आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिका के अंदर उनके दरमियान कोई राब्ता नहीं है, एक क्लोज कोऑर्डिनेशन खला पैदा हो गया। वो एक बहुत बड़ा वैक्यूम है। और उसके अंदर जो डॉक्टर जो फिजिशियंस की एसोसिएशन है वहाँ पर वो बड़ा इन्फ्लुएंशियल है। उसके साथ साथ जो पीटीआई ने जो यूएसए चैप्टर है वो 2 सालों से बड़ा क्लोजली रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के और साथ भी काम कर रही ये है। जो कांग्रेस के जो लोगों को ब्रीफिंग दी रखी है, ये भी मेरे ख्याल फिजिशियंस जो ये वही हैं जिन्होंने ट्रम्प की जी जिन्होंने कैंपेन इनकी इलेक्शन कैंपेन में भी वो शामिल थे। इलेक्शन कैंपेन भी शामिल थी और जो रिलीज इमरान खान का जो वर्ल्ड कप के दौरान वो जहाज के जरिए बैनर वो किया था, वो भी इन्हें इंडिया पाकिस्तान के मैच के दौरान जो नीचे मोहसिन नकवी साहब खड़े हुए थे, मोहसिन नकवी साहब वो डॉक्टर्स ने करवाया था। जी वो डॉक्टर्स ने कराया। वो कुछ लोग कह रहे थे पता नहीं किस। नहीं वो डॉक्टर उस्मान है जिनका ये नाम उनका था, वो उनका इनिशिएटिव था। ओके। तो ये अब 22 एक तो 20 जनवरी हलफ बर्दारी की तकरीब और उसके फौरन बाद 22 को ये एक बहुत बड़ी ब्रीफिंग जो कि इंटरनेशनली एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगी। और डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया जो कि इस वक्त एक अनप्रडिक्टेबल सी सिचुएशन में जा रहे हैं और पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने पहले ही अपने इरादे ज़ाहिर कर दिए हैं। ग्रेनल की ट्वीट्स आप देख लें, एलन मस्क भी उस तरीके से जो बात कर रहे हैं। तो और पाकिस्तान ने जो पाकिस्तानी जो डायस्पोरा है उन्होंने जिस तरीके से ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन के दौरान जिस तरह मुतहरिक थे, वो फ़ौरन 20 जनवरी के बाद दोबारा एक्टिव हो जाएंगे कि जो हमारे पहले वादे वही थे, अब वक्त आ गया है कि उसको पूरा मतलब। और यही वजह है कि गुलाम दौड़े फिरते हैं मशलें लेकर, महल पे टूट पड़ा हो आसमान जैसे। पाकिस्तान में यही है जी। जबरदस्त, कैसा शेर क्या पढ़ दिया आपने अक्कासी कर दी है। यहाँ इसके बाद इख्तिताम होना चाहिए। इख्तिताम जी, उस सदीक जान कहते हैं